میں چاہنا میں اپنے دل کی ترجمانی کرا پھر دوبارہ میں نہیں پتا کہ کس تحریک نہ بیٹھا میں تے اپنے من دی آواز اگے رکھ چھڑی دی کہ میں پتر بابے آدم دا میرا ووٹ بابے آدم دا کیونکہ بابے آدم نے مجھے سکھایا ہے میں دنیا پھر بیٹھا 45 ملکہ کی چھوٹے چھوٹے بچیاں نے میری انگلی پکڑ کے آکھیا ہے تو پھر بابے دے نال بیٹھے رہے ہو بابا ٹرسٹ ہے بابا سچا ہے کیوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت جی سبحان اللہ الحمد لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی محترم و مکرم بزرگوں نوجوان دوستوں عزیز بچوں بالتخصیص سادات کرام اور علماء کرام اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کو احباب محبت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی ترتیب دیا ہے میں دعا گو ہوں خلاق عالم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے آج کا یہ خوبصورت پروگرام یقیناً یہ رات کے ابتدائی حصے سے جاری و ساری ہے اور اب رات کا انتہائی حصہ تقریباً پہنچ چکا ہے اور مجھے حکم ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ سبق عرض کروں آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے اس کے لیے آپ کی توجہ ضروری ہے اور دائیں بائیں جتنے حضرات کھڑے ہیں اگر مہربانی فرما کے موبائل جیبوں میں ڈالیں اور جو مجمع میں ہیں وہ بھی ذرا موبائل آپ کو صحیح طریقے سے بات سننے نہیں دے گا اور یہ بات بھی سچی ہے کہ یہ محافل میں جو تقاریر ہوتی ہیں یہ کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی اگر پچھلے 10-20 سال ہم چسکا نہ لیتے تو آج مذہب و مسلک کی یہ حالت نہ ہوتی اور جو حالت ہے پچھلے 3 سالوں میں ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے بڑے بڑے برج ہم نے الٹے ہوتے دیکھے ہیں اور اب وہ اپنی الٹیاں چاٹ کر دوبارہ سیدھا ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی حرکتیں اللہ تعالیٰ ان سب کو غیرت بھی عطا فرمائے اور مسلک کی حمیت بھی عطا فرمائے اور ہم جتنے عوام اہل سنت کے لوگ ہیں اللہ ہمیں بھی شعور بخشے کہ ہم ان محافل کا جو اصل مغز ہے وہ حاصل کر سکیں ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی وبذکر عمر بن الخطاب فرمایا لوگوں اپنی محافل کو خوبصورت بنایا کرو پوچھا حضور کیسے فرمایا ایک میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو اور دوسرا میرے یار عمر کا ذکر کیا کرو ہر وہ محفل جہاں پر درود بھی ہو اور ساتھ میں ذکر عمر بھی ہو وہ محفل خوبصورت ہو جاتی ہے جہاں پر صرف ذکر عمر ہو اور درود سے چڑ ہو جائے وہ بھی کامل نہیں ہو سکتے اور جہاں پر صرف درود ہو اور وہاں پر عمر نہ ہو وہ بھی بدبخت لوگ ہیں کامل وہ ہیں جہاں پر درود بھی ہوتا ہے ساتھ میں عمر بھی ہوتا ہے اگر یہی سمجھ آ جائے تو مذہب و مسلک میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ہمت حوصلے والے بندے کی بات کر رہا ہوں باقی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں اس کے اندر جو پیغام ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا قسم ہے اس شہر کی اس شہر سے مراد شہر مکہ اکثر علماء نے لیا ہے اس شہر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی مکہ شہر کی اس لیے کہ اس میں خانہ کعبہ ہے یا حجر اسود ہے یا زمزم کا کنواں ہے یا صفا مروہ ہے مینا عرفات مزدلفہ ہے نہیں
اس شہر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا اے محبوب آپ اس شہر میں رہتے ہیں اس لیے اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت اقدس بھی اسی شہر میں ہوئی، اور یہ شہر بڑا قدیمی ہے، اور یہی وہ شہر ہے جس کے اندر اللہ نے اپنا گھر بنوایا، حالانکہ اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر میں وہ ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت ہو گھر کی، اس کا کوئی جسم ہو جہاں پر رہے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے بھی پاک ہے، اور جیسے ہمارے اعضاء ہیں ان سے بھی پاک ہے، اور جیسے ہمیں بیٹھنے اٹھنے اور چلنے پھرنے کی حاجت ہوتی ہے اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ تو پھر اللہ کیا ہے؟ قرآن میں جو اللہ نے خود اپنا تعارف کروایا وہ یہ ہے اللہ نور السماوات والارض، فرما اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ وہ کیسا ہے؟ یہ اس کا ایک ہی جواب ہے، جب جنت میں دیکھیں گے تو بتائیں گے ایسا ہے، اس سے پہلے ہم کوئی تعین نہیں کر سکتے، اور جو کرے گا یقینی سی بات ہے اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ کیا جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کریم بس اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں جنت بھی عطا فرما دے، اور وہاں پر حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے میں اپنا دیدار بھی نصیب فرما دے۔ دوستان گرامی، لیکن اپنا گھر بنوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اس شہر کو شروع ہی سے وہ فضیلت و برکت بھی عطا فرمائی کہ لوگ زمانہ جہالت میں بھی جانتے تھے کہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے اور ہم نے اس کا حج کرنا ہے، اگرچہ ان کے طریقے مختلف تھے۔ بعض لوگ آ کر یہاں ننگے ہو کے بھی طواف کرتے تھے، جہالت ہوتی ہے نا۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو روایت میں ہے کہ یہ کعبہ بھی جھومنے لگ پڑا تھا۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں ملا شریف پر جتنے علماء نے لکھا ہے، جب حضور پیدا ہوئے نا تو یہ کعبہ جھومنے لگ پڑا۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا، توجہ ہے تو سناؤں، اپنی باتیں بند کر سکتے ہیں آپ سارے حضرات، ابھی کچھ بے چینی میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑی ختم کر دیں، میں ٹائم کم کر دیتا ہوں تقریر کا، لیکن اسے آنے کے دن چاجنال پہ سن لو نا، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ گجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کا علمی لیول ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ زندگی گزر گئی ان کو محفل میں جاتے ہوئے، لیکن کلام اعلیٰ حضرت کا ایک لفظ کا ترجمہ نہیں آتا۔ کیا سننے جاتے ہو؟ اب کہتے ہیں لو جی اعلیٰ حضرت نے لفظ مجرے استعمال کر دیا۔ میں کہا مجرے ویکھ ویکھ کے تیرا دماغ ہی گندا ہوا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ لفظ مجرے کا مطلب کیا ہے۔ مجرے کا مطلب یہ کنجریوں کا ناچنا نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ مجرے کا مطلب ہے محبت سے سلامی کے لیے جھکنا۔ سبحان اللہ، فرانسیسیوں والے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر زبانیں منہ میں رکھتے ہیں تو۔ سبحان اللہ، مجرے کا یہ مطلب ہے، لیکن آج لوگوں نے گندا لفظ کے لیے استعمال کر لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے محبت میں سلامی کے لیے جھکنا اور اگلے سے محبت کا اظہار کرنا۔ تو کعبۃ اللہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر جھک بھی رہا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر محبت سے جھوم بھی رہا تھا، اور کیوں نہ جھومے؟ وہ کہہ رہا تھا بنا تو بڑی دیر سے ہوں، بسوں گا اب۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ کیونکہ بسانے والا آ گیا ہے نا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب جلوہ گری ہوئی تو یہ کعبہ بھی آپ کے گھر کی طرف جھک گیا اور جھوم رہا تھا۔ سمجھ آ رہی نا آپ حضرات کو؟ تو یہ اللہ رب العزت نے اس شہر کی جو قسم ارشاد فرمائی وہ اس واسطے کہ حبیب آپ آ گئے ہیں نا، آپ اس شہر میں ہیں نا، اس واسطے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت اقدس کا شہر ہے، نبی پاک علیہ السلام اس میں ہے۔ اور پتہ ہے یہ کعبہ حضور سے کتنا پیار کرتا ہے؟ بتاؤں آپ کو اگر آپ جاگ رہے ہیں، جڑے نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ، یا حکومت سے جاؤ تو یا اپوزیشن سے جاؤ، کی کہ جاؤ نا، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ نہیں ہوندی تین نہیں لائے چھڈو نا، رات 1 بجے پھر اینجی ہوتا ہے نا، قوم دی 1:30 بج گیا تو جاگنے تقریر سن لیا کرو تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس واسطے اگر آ ہی گیا ہوں تو تھوڑا دھیان تو فرمائیں نا آپ حضرات۔ آقا کریم علیہ السلام سے یہ کعبہ اتنا پیار کرتا تھا، ادھر دیکھیں ذرا غور کریں، میں آپ کو آئے تو جھومنے تو لگ ہی پڑا نا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کو لینے کے لیے آئی نا، اور یہ پتہ ہے کس نے بات لکھی ہے؟ ادھر دیکھیں میری طرف، کتاب کا نام ہے اکرام محمدی، لکھنے والے بندے یہ اہل حدیثوں کے مولوی ہیں جناب۔ ہاں میرے پاس یہ ان کی کتاب چھپی ہوئی موجود، پہلے نہیں تھی، میں نے فوٹو کاپی کرائی تھی، لیکن ابھی 2 سال سے مجھے یہ میسر آگی، میں نے خرید کے رکھی ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اکرام محمدی لکھنے والا اہل حدیث مولوی، اشعار کی صورت میں سے ساری یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت اماں حلیمہ سعدیہ لے کے جانے لگی نا تو ارادہ کیا کہ جا تو رہی ہوں، جاتے جاتے میں خانہ کعبہ کا طواف نہ کر لوں۔
اور جب طواف کرنے کے لیے گئی، اور غور سے سنیے گا اس بات کو ذرا، خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹا بچہ ہو نا تو آپ کی خواہش ہوتی ہے یا میں کعبے نو یہ ہاتھ لا چھڑا ہے، پھڑ کے بندہ بچے نو نال لا چھڑدا ہے، ہاتھ لا چھڑدا ہے، تو یہ حجر اسود کا موقع مل جائے تو چلو یہ بھی چوم لے اور بچے نو نیڑے کر دینا ہے۔ اب یہ ہماری کتابوں کا میں ابھی حوالہ نہیں دے رہا آپ کو، یہ اکرام محمدی نامی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں لکھا ہے اہل حدیثوں کے مولوی نے، وہ کہتا ہے کہ جب اما علیمہ سعدیہ نے قریب کیا نا کہ نبی پاک بوسہ دے لیں یا چوم لیں، ابھی عمر آپ کی 7 دن یا 9 دن یا 13 دن تھی، کہ آپ کو قریب کیا کہ چلو یہ حجر اسود جیسے ایک ذہن تھا کہ اس کی برکت بھی مل جائے، حجر اسود نے آگے بڑھ کے میرے مصطفیٰ کو بوسہ دے دیا۔ وہ جو ہے کہ کوئی نہیں ہے، 5-4 بندے ہجے چو پیشاب بن کے بیٹھے ہوئے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حجر اسود آگے بڑھا اور حضور کو چوم لیا اس نے۔ میں کہا 10 ہوئے مولوی دل دی یاترا جی میں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کہتے سنا، 10 ہوئے دل دی یاترا کے سچ سچ اے کی ہے، پتھر کو پتہ لگ گیا کہ آج کون آیا ہے، پتھر کو پتہ چل جاتا ہے، مصطفیٰ کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور یہ پتھر قیامت والے دن یہ حجر اسود کا یہ شفاعت بھی کرے گا، ہاں۔ اور حضور نے فرمایا جب کوئی قریب نہیں جا سکتا تو یا اپنی چھڑی کا اشارہ کر کے اس کو چوم لے یا اپنا ہاتھ دور سے ایسے کر کے چوم لے، تو اس کا نام ہے استلام۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام۔ آسان لفظوں میں ہے سلام، پتھر کو ہم نے سلام کرنا ہے۔ 2 باتیں ہیں، پتھر کو چومتے بھی ہو، سلام بھی کرتے ہو۔ اوتھے جاؤ تو پتھر چومتے ہو، باہر نکل کے محمد کا نام بھی نہیں چومتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خیال ہے بھائی کو سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ چلو مرضی ہے آپ حضرات کی۔ ویسے وہی بات جو رضوی صاحب کر رہے تھے کہ میں پتر باب آدم دا تے ووٹ بابے آدم دا، وہی گالے میں اتنی گالے بھی جوڑ لینا بھی جی آپ باب آدم بھی پتر ہاں تو یہ چومنا بھی تو باب آدم بھی سنت ہے نا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور میں یہاں سے میں بھی چلو پیغام دے دیتا ہوں آپ کو اگر سمجھ آ جائے۔ ہم وہ لوگ ہیں اپنے باپ کی اتنی عزت کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی کہ ہم صرف آدم علیہ السلام کی سنت سمجھ کے انگوٹھے چومتے نہیں ہیں، بلکہ جب نظام مصطفیٰ کا کوئی بندہ آ جائے تو ہم انگوٹھا لگا بھی دیتے ہیں۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی، بہت کمزوروں والی۔ گوڑے چھڑو نا سرکار ہے، گوڑے چھڑ کے بوئے، سستی چنگی نہیں ہے۔ تو یہ چومنا بھی چاہیے اور پھر انگوٹھا لگانا بھی چاہیے۔ اور سنیو اے اسی بسوں کا 2 نمبری کر جانے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم انگوٹھے چوم لیتے ہیں پر لگاتے نہیں ہیں۔ جس دن آپ نے لگا لیا انشاءاللہ سارے دا بستر بوریا گول تھے ایک گئے جدھر جانا تھا۔ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والی قوم، ان کو کیا پتا یہاں ملک پاکستان میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہاں وہی بتائے گا جو محمد مصطفیٰ کا نوکر ہے۔ خیر بہرحال کئیوں کو پیڑ بھی ہوتی ہے، اگر کسی کو ہو رہی ہے تو میرے کو علاج تیرا گوڑی میرا پتر میں کچھ نہیں کر سکتا، اگر نہیں ہو رہی تو ذرا سبحان اللہ کہے تاکہ اگلی بات بھی بتا دیں۔ ہاں لوگ بکے ہوئے نا بیچارے، کوئی بلے تھے، کوئی کھلے تھے، کوئی شیر تھے، کوئی کتے تھے، اللہ جانے کتے کتے بکے ہوئے ہو، اسی محمد مصطفیٰ دے نام تے بکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس واسطے اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے، ہوئے گا تو عہدیدار تینوں نہ دے چھڑیا ہوئے گا، آسان کی کر سکنے ہاں، جڑا اللہ دی قسم ہے ساڈے کول او دئی نا، وہ حضور دے مصلی والا او دئی ساڈے کول او دئی، اس واسطے ساڈا او دا چھوٹا نہیں، تینوں بھول لے، تینوں پچھان نہیں تو وکری گل ہے۔ یزید نو بھی یہی پچھان نہیں سی ہوئی، انہوں پتہ ہی نہیں سی بھی حسین بولو دا کہنا ہے، نہیں توجہ فرمار دی بار ڈلے پہ گا 2-4 بندے اوپر رنگ پھن گئے ہو، بول لو خیر ہے، تھوڑا سا اپنے دل و دماغ کو کھول کے بیٹھا کریں، آپ کو مسئلہ سارا سمجھ آ سکے۔ تو میرے عزیز اور میرے پیارے دوست ان باتوں کو سمجھیے آپ حضرات، جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات پر آئیے۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام سے اتنا پیار کرتا ہے، مجھے ایک بات یاد آ گئی اور میں وہ بھی سنا دوں۔ قیامت والے دن میدان محشر میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی خانہ کعبے کے ساتھ۔ کیا میں نے کہا میدان محشر میں ملاقات ہوگی خانہ